ناظرین، لگتا ہے دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط میں ماریا کی شادی پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہونے والی ہے۔ جس شادی کے گھر میں خوشیاں ہونی چاہیے، وہاں پرومو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ ماریا کی شادی ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کیا اس سب کے پیچھے واقعی بلال اور شارق کا ہاتھ ہوگا، یا پھر ڈرامہ ایک نیا ٹوئسٹ لینے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماریا کی شادی کی۔ حمزہ کو اب صاف اندازہ ہو چکا ہے کہ بلال اور شارق کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، خاص طور پر جس طرح بلال نے گڑیا باجی کی معافی مانگنے والی ویڈیو پورے خاندان میں پھیلا کر ان کی بے عزتی کی ہے۔ اس کے بعد حمزہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں، اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ماریا کی رخصتی اس کے آبائی گھر کی بجائے حمزہ کے اپنے گھر سے کی جائے تاکہ شادی پرسکون ماحول میں ہو سکے۔ اگرچہ ماریا کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے مرحوم والد کے گھر سے رخصت ہو، لیکن حالات دیکھتے ہوئے وہ بھی خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر لیتی ہے۔ پھر حمزہ، گڑیا باجی، احمر اور عافیہ سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ماریا کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے کسی خواب پر سمجھوتا ہوا ہے۔ اسے مائیوں بٹھایا جاتا ہے، خوشیوں کا ماحول بنایا جاتا ہے اور سب اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف نازنین اور اس کی ماں کے ارادے کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ جب یہ لوگ ہمارے گھر آ کر ہماری تلاشی لے سکتے ہیں تو ہم بھی ان کی خوشیوں میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت دونوں حمزہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں ماریا انہیں صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو شادی پر بلایا ہی نہیں گیا تو یہاں آنے کی کیا ضرورت، لیکن نازنین طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ ہم تو دعائیں دینے آئے ہیں، لیکن اس طرح پیش آؤ گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل سے بد دعائیں نکل جائیں۔ ماریا بھی اس بار خاموش نہیں رہتی بلکہ دو ٹوک جواب دیتی ہے کہ نہ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بد دعاؤں سے ڈر لگتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ادھر ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے۔ جو شارق اور بلال کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب آہستہ آہستہ ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دیں گے۔ شارق کو لگتا ہے کہ بلال نے گڑیا باجی کی ویڈیو وائرل کر کے بالکل وہی کام کیا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بلال کے پاس جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ پہلے تو بلال حیران ہوتا ہے، لیکن شارق صاف کہہ دیتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہماری سوچ ایک جیسی ہے اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ اگر واقعی یہ دونوں ایک ہو گئے تو آنے والے دنوں میں گڑیا باجی اور باقی گھر والوں کی مشکلات کئی گنا بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد پرومو کا سب سے چونکا دینے والا سین سامنے آتا ہے۔ بارات آ چکی ہے، شادی کی خوشیاں اپنے عروج پر ہیں، ہر طرف رقص اور جشن کا ماحول ہے، لیکن اچانک فائرنگ کی آوازیں گونجتی ہیں اور سارا منظر خوف میں بدل جاتا ہے۔ پرومو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ماریا کا ہونے والا شوہر اس فائرنگ کی زد میں آ جاتا ہے۔ البتہ میری رائے میں غالب امکان یہی ہے کہ وہ زخمی ہوا ہوگا، جان سے نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اس موقع پر اس کی موت دکھا دی گئی تو کہانی کا رخ بالکل بدل جائے گا۔ اگر واقعی یہ حملہ بلال اور شارق کی منصوبہ بندی کا حصہ نکلا تو پھر صرف خاندانی جھگڑا نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک سنگین مجرمانہ معاملہ بن جائے گا جہاں پولیس کی مداخلت اور گرفتاری بھی ہونی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈرامہ اس پہلو کو کس حد تک دکھاتا ہے۔ دوسری طرف شارق کی نظر اب نازنین کی ماں کے پاس موجود سونے کی چوڑیوں پر بھی ہے۔ وہ بار بار ان کے بارے میں سوال کرتا ہے، ان کی قیمت اور وزن پوچھتا ہے۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی لالچ آ چکا ہے اور ممکن ہے وہ کسی بہانے سے وہ چوڑیاں اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے۔ ادھر عافیہ کو ابھی تک نہ فہد کی حقیقت کا اندازہ ہوا ہے اور نہ ہی اپنے والد شہیر کے اصل منصوبے کا، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوگا کہ بیماری صرف ایک بہانہ تھی اور اصل مقصد اسے بزنس میں لا کر فہد کے قریب رکھنا تھا تاکہ اس کے اور احمر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں، تو میرے خیال میں عافیہ سب سے پہلے اپنے باپ سے ہی سوال کرے گی
کہ آخر آپ نے میری زندگی تباہ کرنے کے لیے اتنا گھٹیا منصوبہ کیوں بنایا؟ بہتر تو یہ ہے کہ عافیہ اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر لے، کیونکہ اب تک ڈرامے میں عافیہ نے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور اگر اسے احساس ہو گیا کہ اس کے اپنے باپ نے اس کی ازدواجی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو شاید وہ اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ایک اور دلچسپ امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ماریا کی یہ شادی نہ ہو سکی تو بعد میں عافیہ کے ذہن میں فہد کا نام آ سکتا ہے۔ بظاہر تو فہد ماریا کا خیر خواہ بن کر اور منہ بولا بھائی بن کر اس کی شادی پر گفٹس دینے آیا تھا، لیکن ڈرامے کے سٹارٹ کے کچھ ٹیزرز میں یہ امکان بھی نظر آیا جیسے یہاں لو ٹرائی اینگل چلنے والا ہے۔ ماریا فہد کو حسرت سے دیکھ رہی ہے اور فہد عافیہ کی طرف۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جب عافیہ فہد اور ماریا کی شادی کی بات کرے گی تو فہد فی الحال اس شادی کے لیے ہاں بھی کر دے گا، کیونکہ اس کا اصل مقصد تو عافیہ کا اعتماد جیتنا اور کسی نہ کسی طرح سے اس کے نزدیک ہونا ہے، جس کے لیے وہ آلریڈی نازنین کو تو استعمال کر ہی رہا ہے۔ اب سوچے کہ چلو ماریا کو بھی استعمال کر لیا جائے، لیکن اگر یہ سب ہوتا ہے تو ماریا کے لیے سچ میں بہت افسوس ہوگا۔ اور دوسری طرف جناب فہد مستقل نازنین کو جب مہنگے سے مہنگے گفٹس دیتا رہے گا اور بڑے سے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھانے کے لیے بلاتا رہے گا تو عین ممکن ہے آگے چل کے نازنین کا دل ہی فہد پر بے ایمان ہو جائے، کیونکہ جب فہد نے نازنین کو اپنے ہاتھوں سے اس کی نازک کلائی میں ڈائمنڈ کا بریسلٹ پہنایا تھا تو وہ سین دیکھ کر ایک دم سے یوں ہی محسوس ہوا تھا کہ فی الحال تو نازنین فہد کی ہیلپ کر رہی ہے عافیہ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آگے چل کے نازنین یہ سوچ سکتی ہے کہ اگر یہ ہینڈسم اور امیر آدمی میرا شوہر ہو تو میری زندگی کتنی لیوش ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی نازنین کا شوہر شارق تو اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ بات بات پر اسے بے عزت بھی کرتا رہتا ہے، اور نازنین جب بھی بلال رانی کو عافیہ احمر کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں یہ حسرت بار بار آتی ہے کہ کاش میرا شوہر بھی مجھے یوں ہی اہمیت اور عزت دیتا۔ خیر اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ فہد کم سے کم نازنین کو اپنی زندگی میں شامل تو نہیں کر سکتا، اسے محض عافیہ کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہی کر سکتا ہے۔ جس دن شارق کو پتہ چلے گا کہ نازنین مستقل ایک غیر مرد کے ساتھ رابطے میں ہے تو جتنا شارق غصے کا تیز ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ نازنین پر نہ صرف غصہ کرے گا بلکہ اسے اس رشتے سے بھی آزاد کر دے گا۔ تو نازنین کی تو یہی سزا بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ماریا کی شادی واقعی مکمل ہو پائے گی یا خوشیوں کا یہ دن ایک نئے سانحے میں بدل جائے گا؟ کیا بلال اور شارق کی نئی دوستی مزید تباہی لائے گی؟ کیا عافیہ اپنے باپ اور فہد کی حقیقت جان کر بڑا فیصلہ کرے گی؟ اور سب سے اہم، کیا نازنین کی اپنی بچھائی ہوئی چالیں آخر کار اسی کو لے ڈوبیں گی؟ آنے والی قسط یقیناً کئی بڑے سوالوں کے جواب دینے والی ہے۔